معزز سامعین و ناظرین اکرام، قرآن مجید برہان رشید کی سورۃ البقرہ آیت نمبر 51 یعنی 51، یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو تم نے یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہیں بنانا، بعضهم اولیاء بعض، کیونکہ یہود و نصارہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ آج کے اس دور میں امریکہ، اسرائیل جو کہ یہود و نصارہ کے مرکز ہیں، امت مسلمہ کو یہ پیغام دیا گیا قرآن مجید میں کہ تم نے یہود و نصارہ کو دوست نہیں بنانا، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اور ساتھ یہ فرمایا گیا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اے امت مسلمہ تم نے یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی نہیں رکھنی۔ جو تم میں سے یعنی امت مسلمہ میں سے یہود و نصارہ کو اپنا دوست بنائے گا، ان کے ساتھ دوستی کی پینگیں چڑھائے گا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، قرآن کہتا ہے وہ انہی میں سے ہوگا۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ معزز سامعین، آپ کا کسی شخصیت، کسی مکتبہ فکر، کسی مسلک، کسی مذہب، کسی منہج کے ساتھ علمی فکری طور پر اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس بات کو مت بھولیے گا کہ آپ کا کسی کے ساتھ یعنی بظاہر وہ کہلوانے والا تو مسلمان ہی ہے، بظاہر تو وہ اپنے آپ کو مومن ہی دکھاتا ہے، مگر اس وقت تمہارا دشمن اور اس کا دشمن تو مشترکہ ہے۔ میرا اشارہ ہے ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنئی رحمہ اللہ کی طرف، انقلاب ایران کی طرف، کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا علمی فکری طور پر ان سے اختلاف ہو، اجتہاد، تقلید، قیاس کی بنیادوں پر، اور یہ اختلاف رکھنا بھی چاہیے۔ یقیناً ہم یہ اختلاف رکھتے ہیں، مگر اس وقت دیکھنے کی، سوچنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہمارا دشمن مشترکہ ہے، وہ یہود و نصارہ ہیں۔ یہود و نصارہ کے ساتھ ہمیں دشمنی رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہمارا جس کے ساتھ علمی فکری طور پر اختلاف ہے، اگر اس کو شکست دشمن دیتا ہے، وہ دشمن جو کہ ہمارا مشترکہ دشمن ہے، تو ہمیں اس بات پر کوئی خوشی نہ منانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی ہم خوش ہیں۔ ہم ایرانی عوام اور حکومت کے ساتھ اظہار تعزیت کرتے ہیں سپریم لیڈر سید علی خامنئی صاحب رحمہ اللہ کی وفات اور شہادت پر۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ عزم رکھتا ہوں، میں یہ ارادہ رکھتا ہوں، میرا یہ موقف ہے کہ امریکہ و اسرائیل کو جیتنا نہیں چاہیے، نہ ہی ہم جیتنے دیں گے۔ کیوں کہ ہم مسلمان جو قرآن کو اپنا رہبر، رہنما اور پیشوا مانتے ہیں، ہمیں وہاں پر حکم دیا گیا ہے کہ یہود و نصارہ کو دوست نہیں بنانا، یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، یہود و نصارہ آپس میں دوست ہیں۔ لہٰذا ایران کے ساتھ ہمارا لاکھ اختلاف ہوں، مگر ایران کا مقابلہ کس کے ساتھ ہے؟ امریکہ کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ، جو کہ اس وقت یہود و نصارہ کے مرکز ہیں۔ ہمیں امریکہ اسرائیل کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں، ہمیں لاکھ اختلاف علمی فکری طور پر ہونے کے باوجود ہمیں ایران جو کہ اہل بیت علیہ السلام کا مرکز ہے، ہمیں اس کے ساتھ ہمدردی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو دوسری قرآن مجید کی آیت جو کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 120 ہے، فرمایا گیا کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ یہود و نصارہ تم سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تم ان کے ملت کے، ان کے مذہب کے پیروکار بن جاؤ۔ یعنی جب تک تم ان کی ملت، ان کے مذہب کے پیروکار نہیں بن جاتے، اس وقت تک یہود و نصارہ تم سے راضی نہیں ہوں گے۔
یعنی یہود و نصارہ کی رضا خوشنودی حاصل کرنی ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تم بھی اپنے آپ کو ان کے مذہب مسلک کے تابع اور پیروکار شو کر لو، تو پھر وہ تم سے راضی ہو جائیں گے۔ اسی آیت کے اگلے حصے میں بڑی سخت بات کی گئی، والا ان اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير۔ اب یہ بظاہر خطاب تو رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ ہمیں حکم دیا گیا کہ اگر تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی علم کے آ جانے کے بعد، یعنی قرآن و سنت کے آ جانے کے بعد، یعنی رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، اہل بیت علیہ السلام کی صورت میں علم آ جانے کے بعد اگر تم نے اے مسلمانوں یہود و نصارہ کی پیروی کی تو یاد رکھنا تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کوئی ولی، کوئی نصیر، کوئی مددگار نہیں ہوگا، یعنی پھر تم یہود و نصارہ کے ہی حوالے ہو جاؤ گے، اور یہود و نصارہ جو چاہیں گے وہ تمہارے ساتھ کرتوت کرتے رہیں گے۔ ناظرین کرام اور سامعین احتشام، یہ قرآن مجید کی میں نے آیات صریحہ پڑھی ہیں، یہ وہی قرآن ہے جو اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک بھی معتبر، مقبول اور منظور ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں آخر میں آپ کو امام محمد باقر علیہ السلام کا یہود و نصارہ سے متعلق جو عظیم فرمان ہے وہ بھی آپ کو سناتا ہوں۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا تفسیر نور الثقلین میں یہ فرمان موجود ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، ما حسدت الیہود احدا حسدہم ھذا القرآن الذی انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہود نے آج تک کسی چیز پر اتنا حسد نہیں کیا جتنا حسد اس بات پر کیا ہے، یعنی جتنا حسد قرآن پر کیا ہے، وہ قرآن جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترا ہے۔ یعنی معصوم کے فرمان کی روشنی میں اے مسلمانوں، یہودیوں کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی حسد ہے اور تمہارے قرآن پر بھی حسد ہے۔ جب اس قدر مذمتیں، اس قدر وعیدیں، اس قدر شرارتیں ہمارے قرآن اور ہمارے اہل بیت علیہ السلام کے فرامین میں موجود ہے تو پھر کیسے ہو سکتا ہے ہم یہود و نصارہ کے حمایتی و مددگار بنے؟ اس لیے میں آخر میں پھر اپنی بات کو دوبارہ دہراتا ہوں، ہمیں لاکھ اختلاف ہو کسی کے ساتھ، یعنی ایران کے ساتھ، ایرانی سپریم لیڈر کے ساتھ، اور یہ اختلاف علمی فکری طور پر ہونا چاہیے، ہم رکھتے بھی ہیں، مگر ہم اس جنگ میں ایران کے ہمدرد ہیں۔ کیوں کہ ایران کا مقابلہ ہے یہود و نصارہ کے ساتھ، اس وقت مقابلے میں یہود و نصارہ ہے، ہم یہود و نصارہ کے کبھی بھی حمایت یافتہ یا ہمدرد نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اگر ان کے حمایتی یا ہمدرد بنے تو یہ ہمارے اپنے ایمان کے تقاضوں کے خلاف ہے، ہم اپنے ایمانی تقاضوں کی خلاف ورزی کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو یہود و نصارہ کے شرارتوں اور فتنوں سے محفوظ و مامون فرمائے۔